अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर उर्दू 2026 के हवाले से। जो आपका 2026 में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके हवाले से मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके ख़ुलासे नज़म का मरकज़ी ख़्याल बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो इस मकसद के लिए डेयर स्टूडेंट मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। मेरे चैनल पे आप चले जाया करें। फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास के गेस्ट पेपर 2026 खोल लिया करें, उससे आपको आसानी मिल जाएगी। हर चीज़ मैंने तरतीब के साथ शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी मिले ढूंढने में। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यानी दरख्वास्तें उसके अलावा डायलॉग मुकालमे बताने वाला हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात ये क्लियर करूँगा। अच्छा, आज जिस तरीके से मैं आपको दरख्वास्तें और मुकालमा बताने वाला हूँ ना, जस्ट अगर आप एक दरख्वास्त एक मुकालमा कर लेना तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, किसी भी टाइम का पेपर है, चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर हो चाहे आपका सेकंड टाइम का पेपर हो, अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया ना तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप ख़ुद भी इस चीज़ की कहेंगे वाकई सर जी कोई चीज़ अच्छी बताई थी आपने। तो कोई भी डायलॉग यानी मुकालमा आ जाए, कोई भी दरख्वास्त आ जाए, आउट भी आ जाए, चाहे आपने याद नहीं भी की तो फिर भी आप इजीली उसको कर सकते हैं। 10 में से 10 नंबर इजीली ले सकते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इस बात को नोट फरमाया है, अक्सर स्टूडेंट्स जो ना ये तलखीस वाला जो होता है, अच्छा उसके अलावा दरख्वास्त डायलॉग, इसमें नंबर आप कटवा के आते हैं। तो आप ऐसा ना करें। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपने मेरी बातों पे गौर रखना है। सिर्फ 2 मिनट बातों को समझ लें, इंशाल्लाह आपके 20 नंबर खरे हैं। देखिए, अक्सर आपको ये मिस गाइड किया जाता है कि अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं लिखना। तो ये जो भी बंदा आपको बताता रहा है, फेक बताता रहा है, झूठ बोलता रहा है। सीधी सी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी तरफ से जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो तब ही आप पढ़ाई के मैदान में कामयाब होते हैं। जब आप रट्टा लगा के करते हैं ना तो आप चाहे 100 में से 100 नंबर ले लें, लेकिन वो आपके लिए 100 में से 100 नंबर बेहतरीन नहीं है, वो आपके लिए बेकार है। मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है। खुद से लिखना सीखें, खुद से एप्लीकेशन लिखना सीखें, खुद से डायलॉग लिखना सीखें। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप लोगों के लिए। बस आप क्या करते हैं, रट्टा लगाया, चल जी बोर्ड में आ गई तो सर जिंदाबाद, अगर बोर्ड में नहीं आई तो सर जी आपने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया। और यार मसला ये क्रिएट होता है, जब हम पढ़ते थे हमें कोई चीज़ें कोई नहीं बताता था, ठीक है। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ ये देखें, अहम तरीन मुकालमे हैं। आपने थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो मरकूज़ रखनी है, इंशाल्लाह 100% आपको इससे फ़ायदा होगा। पहले थोड़ी सी मेरी बात दोबारा सुनिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास आपने एक एप्लीकेशन की है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ठीक है। पेपर में जुर्माना माफ़ी की आ गई है, ठीक है। अच्छा, जुर्माना हो गया, या फ़र्ज़ करें मैं आपको बताऊँ, पेपर में आ गई है कि आप अपने प्रिंसिपल के नाम सब्जेक्ट तब्दील करने के मुतल्लिक़ दरख्वास्त लिखें। तो आपने तो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त याद की, बीमारी की पहाड़ आ गया, कुछ नहीं होता, चीज़ वही होती है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है, कुछ भी नहीं होता। देखिए, फ़र्ज़ करें आपने की हुई है जो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, पेपर में आ गई है, आप अपने प्रिंसिपल साहब को नाम दरख्वास्त लिखें जिसका ये मकसद हो कि आपने सब्जेक्ट चेंज करना है, अपना मजमून चेंज करना है। तो देखिए, अक्सर ये चीज़ें पता नहीं होती स्टूडेंट्स को, कोई बताता है तो आप गौर नहीं करते। पहली बात तो कोई बताता ही नहीं है इतना क्लियर। देखिए, लिखनी तो प्रिंसिपल के नाम ही है, वहाँ पर फ़ीस माफ़ी है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तब्दीली है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे जनाब, उन्वान लिखेंगे। जैसे आपको पता है, मैं आपको इसका लिखने का तरीका भी बताऊंगा, जस्ट थोड़ी सी मेरी बातों पे गौर कर लें, इंशाल्लाह आपको 100% ही फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सुन लें, लिखना भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कैसे है, सुनते जाएं। उसमें क्या था जी, फ़ीस माफ़ी। उन्वान के बाद जनाब आला के बाद आपने गुजारिश करनी थी, गुजारिश है कि मैं बीमारी की वजह से स्कूल या कॉलेज हाज़िर नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे जुर्माना कर दिया गया है। बराहे मेहरबानी फरमा कर या शफ़क़त फरमा कर मेरा जुर्माना माफ़ किया जाए, आपकी ऐन नवाजिश होगी।
میں آپ کا ساری زندگی فرما بردار رہوں گا، یا میں آپ کا مشکور ہوں، جیسے بھی اپنے الفاظ میں لکھیں، اپنے الفاظ میں لکھنا سیکھیں۔ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتی، آپ کیا کہتے ہیں رٹا ماریں، مشکل مشکل الفاظ لکھتے ہیں، اس کی املا کی بھی غلطی ہوتی ہے، نمبر کٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سر جی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ وہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، خود سے لکھنا سیکھیں، سمپل ورڈنگ میں لکھنا سیکھیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چلو میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، دیکھیں فرض کریں آپ کے ابو جان کہتے ہیں جی بیٹا مجھے درخواست لکھ کے دیں اے سی صاحب کے نام، اے سی صاحب کے نام کوئی بھی ٹاپک کی درخواست لکھ کے دیں فرض کریں، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ پاپا میں بک کھول لوں وہاں سے دیکھ کے لکھ دوں گا، تو پھر کام خراب ہے نا، پھر تو چاٹ لگنی ہے آپ کو منہ والی۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں، درخواست کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں۔ کوئی بھی درخواست آ جائے، فرض کریں میں آپ کو 5 درخواستیں بتاتا ہوں، وہ 5 نہ آئیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جی میں نے غلط بتایا؟ نہیں 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 نہیں، ہیڈنگ چینج کر دیتا ہے۔ جب آپ کو لکھنا آ جائے گا نا، تو کوئی بھی درخواست ہو جائے آپ نے پھڑکا کے رکھ دینی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ چلیں، جو اہم ترین ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتاؤں، تو مجھے کمنٹس لازمی کیجیے گا، میں انشاءاللہ طریقہ اس کا بتا دوں گا۔ آپ کو پہلے بھی پتہ لگ گیا ہوگا، تو میرا کام تو تھوڑا، میں نے کہا سوچا آپ ماشاءاللہ 11ویں کلاس کے قابل ترین اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے، تو میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، آپ کا خاصا دلچسپی ہوتی ہے تعلیم کے میدان میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جی، 10 نمبر کا آپ کے پاس مکالمہ آتا ہے، ڈائلاگ۔ اب یہ تو کافی سارے ہیں، کسی پر بھی آ سکتا ہے، تو ٹینشن نہیں کرنی، سمجھیے گا۔ اگر یہ آپ سمجھنے کے بعد اگر اچھی طرح سمجھ لیا تو نمبر کٹ گئے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ نمبر کٹیں، پھر آپ کی غلطی ہے، سمجھ لیں، باقی بات کی باتیں ہیں۔ دیکھیں اہم ترین جو مکالمہ ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ استاد اور شاگرد کے درمیان وقت کی پابندی پر مکالمہ لکھیں۔ اب یہ ایسے آ گیا تو کہیں گے واہ جی سر آپ نے تو کمال کر دیا۔ اگر اس نے تھوڑا سا گھما دیا، اس نے کہ بہن اور بھائی کے درمیان وقت کی پابندی پر مکالمہ لکھیں، تو آپ نے کیا کہنا؟ سر جی آپ نے جو بتایا تھا وہ تو آیا نہیں۔ اوہ یار وہی چیز ہے۔ دیکھیں اب ابو اور بیٹے کے درمیان بھی آ سکتا ہے، بھائی اور بہن کے درمیان بھی آ سکتا ہے، دو دوستوں کے درمیان بھی وقت کی پابندی پر آ سکتا ہے۔ فوکس رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے فرض کریں یہ آ گیا ہے پیپر میں آپ کے پاس، اب کیا کریں گے؟ استاد اور شاگرد کے درمیان وقت کی پابندی۔ اب شاگرد کہے گا ٹھیک ہے السلام علیکم سر، سر کہے گا وعلیکم السلام۔ اب شاگرد کہے گا سر کیسے ہیں؟ استاد کہے گا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں؟ شاگرد کہے گا میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہاں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ شاگرد کرے گا سر کیا آپ وقت کی پابندی کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں، یا آپ وقت کی پابندی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سر کہے گا دنیا کا سارا نظام وقت کی پابندی پر ہی منحصر ہے، جس نے وقت کی پابندی کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے وقت کو ضائع کیا تو وہ خود ہی ضائع ہو گیا۔ مطلب میرا یہ کہنے کا ہے، میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اپنی ورڈنگ میں لکھیں، اپنی ورڈنگ میں لکھنا سیکھیں۔ ویسے جو میں بتا رہا ہوں آنے یہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ہتھیار بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو ہتھیار ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دماغ دیا ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ جو انسان کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اگر فرض کریں بہن اور بھائی آ جائے، تو استاد کی جگہ بھائی آ جائے گا، شاگرد کی جگہ بہن آ جائے گا۔ اب ابو اور بیٹے میں آ جائے تو ایک جگہ پہ ابو آ جائے گا، سیم کیٹاگری وہی ہے، صرف نام چینج ہو جائے، باقی تو وہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک یہ مکالمہ ہے، چلیں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا کون سا مکالمہ آپ نے کرنا ہے؟ دو دوستوں کے درمیان ابتدائی طبی امداد پر مکالمہ۔ اب دو دوستوں میں بھی آ سکتا ہے، استاد شاگرد میں بھی آ سکتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی آ سکتا ہے، کسی کے درمیان بھی آ سکتا ہے، نو ایشو، ٹھیک ہے؟ آگے تیسرا دیکھیے گا، گاہک اور دردی کے درمیان مکالمہ۔ ابھی گاہک اور دردی کی جگہ دکاندار اور کسٹمر، یعنی گاہک میں آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ دردی کی جگہ چینج کر دے اور کوئی رکھ دے، دکاندار رکھ دے، ٹھیک ہے؟ تو چیز یہی ہونی ہے، جب دردی کی بات آئے گی تو یہاں پر کپڑے سلائی وغیرہ کا چکر آئے گا، جو گاہک آئے گا تو پھر اس میں اشیاء خرد و نوش آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ نو ایشو، سمجھتے جائیں۔ میں آپ کو اگر کہیں گے تو لکھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، ٹینشن نہ کریں، پہلے آپ یہ تیار کر لیں، آگے چلیں۔ اچھا کویسچن نمبر 4 جو ہے آپ کے پاس، چوتھا، دو دوستوں کے درمیان ڈینگی بخار کی حفاظت پر مکالمہ۔ اب دیکھیں ڈینگی بخار کے علاوہ کوئی اور بھی بیماری پوچھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ بخار پر علامہ ڈینگی کو ختم کر دیں، یا کینسر پر، کینسر کی بیماری مرد پر مکالمہ لکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے یار، چیزیں وہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ لیں۔ آگے دیکھیں، دو دوستوں کے درمیان موبائل فون کے نقصانات پر مکالمہ۔ اب دو دوستوں میں بھی آ سکتا ہے، استاد شاگرد میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کی ہرگز آپ نے ٹینشن نہیں کرنی، جسٹ طریقہ وہی ہوتا ہے، صرف نام چینج ہو جاتے ہیں، باقی وہی ہے۔
باقی میں انشاءاللہ جس طریقے سے آپ کو لکھنا بتاؤں گا نا، آپ نے پہلے اس طریقے سے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا، میں وہ بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گا۔ چلیں اب درخواستوں پہ آ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے بھی اس کے متعلق کافی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، جو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، یہ درخواستیں بڑی اہم ہیں۔ پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست ایک یہ بڑی اہم ہے، مضمون تبدیل کرنے کے لیے درخواست یہ بھی بڑی اہم ہے، جرمانہ معافی کی درخواست پرنسپل صاحب کے نام یہ بھی بڑی اہم ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے، نام خارج ہونے کے بعد دوبارہ داخلہ لینے کے لیے درخواست، اوکے۔ اس کے بعد شادی میں شمولیت کے لیے درخواست ہے، اس کے بعد ہیلتھ آفیسر کے نام محلے کی صفائی کے لیے درخواست ہے، بڑی اہم ہے یہ بھی، کالج چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست ہے۔ اچھا لاسٹ ون جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے مالی امداد کے لیے، تو یہ تو ان کا یہ موسٹ امپورٹنٹ 100% ان کے آنے کا ویٹیج ہے، اور آئیں گی بھی، لیکن میں پھر دوبارہ تھوڑی سی آپ کو بات یہی سمجھاؤں گا، درخواست خود سے لکھنا سیکھیں۔ اگر فرض کریں پرنسپل صاحب کے نام آ گئی ہے تو پرنسپل صاحب کے نام لکھنی ہے، اب اے سی صاحب کے نام آ گئی ہے تو اے سی صاحب پرنسپل کی جگہ پٹ کر دینا ہے، ڈی سی صاحب کا نام لکھنی ہے تو ڈی سی صاحب کے نام، ایس ایچ او کے نام لکھنی ہے تو ایس ایچ او کر دینا ہے، باقی تو چیزیں وہی ہیں، صرف باڈی میں باڈی لینگویج چینج کر دینی ہے آپ نے، جو کیا کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں یہ ہے، تو ٹینشن نہ کریں، یہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا، میں خود دوبارہ بتانے کی کوشش بھی کروں گا ویڈیو کے ذریعے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی آج کی ویڈیو میں درخواستیں اور مکالمے، ان کو آپ نے بڑے بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیشن آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی آج کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے اور آپ کو دعائیں دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔